آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یونان کا جو فیملی ویزا ہے وہ کیسے حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رضائے الہی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرمائے، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں اگر وہ کسی بھی پریشانی میں ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل اور خاص کرم سے ان کی پریشانی دور فرمائے۔ فیملی ویزا گریک کا حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ آپ کے ذہن میں رکھنی ہونی چاہیے کہ یہاں جو ٹیکس فارم بھرا جاتا ہے، جسے یہاں پہ دلوسی کہتے ہیں، اس میں جو آپ کے بچے ہیں ان کی مکمل تعداد وہ لکھی ہونی چاہیے، اور وہ بچے جو ہیں وہ آپ کی دلوسی میں ان کا اندراج ہونا چاہیے، جس کی تفصیل جو ہے وہ آپ اپنے وکیل سے بھی پوچھ سکتے ہیں، یا وہ بندہ جس سے آپ دلوسی کرواتے ہیں لوگستی جو ہوتا ہے وہ آپ کا، وہ بھی آپ کو بتائے گا کہ آپ کے بچوں کی تعداد اور جتنی پیسوں کی دلوسی ہونی چاہیے، یعنی اس کا جو امبیسی کو درکار ہے کہ آپ کے کم از کم اتنے پیسوں کی دلوسی ہونی چاہیے، وہ آپ کا وکیل آپ کو اس سلسلے میں آگاہ کرے گا۔ سب سے پہلے آپ کو جو پاکستان میں فارم ٹیسٹڈ کروانے ہوتے ہیں اس میں جو ہے پہلے سب سے FRC ہے، جس میں فیملی رجسٹریشنز ہوتی ہیں تصاویر کے ساتھ میاں بیوی اور بچوں کی، جو کہ نادرہ آفس سے ملے گا۔ اس کے بعد ہوتا ہے میاں بیوی اور بچوں کے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ، اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کی جو وائف ہے وہ آپ ہی کے تھانے کے، یعنی جو آپ کا علاقہ ہے ان کو بھی وہی تھانہ لگتا ہے تو پھر تو ٹھیک، ورنہ وہ جس جگہ سے ہیں وہاں سے بھی اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوائیں گی، اور جس جگہ پہ ان کا خامد رہتا ہے وہاں سے بھی اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوائیں گی۔ دونوں جگہ سے کریکٹر سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوگی، ایک جگہ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ سے کام نہیں چلے گا۔ بچوں کے جو بے فارم ہیں وہ آپ کو یونین کونسل سے مل جائیں گے، وہ بھی آپ نے لینے ہوں گے، اور بچوں کے بھی کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوانے ہوں گے۔ بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ بھی آپ کو چاہیے ہوں گے، اور کمپیوٹرائز نکاح نامہ جو آپ کی جو ہے وائف کی یونین کونسل سے ملے گا، اور اردو والا نکاح نامہ جو آپ نے خود تیار کیا ہوگا، یعنی جس پہ آپ کے سائن ہوں گے۔ یہ تمام ڈاکومنٹس جو ہیں یہ پاکستان سے اویلیبل ہیں، ان کو پاکستان کی جو ہیں وہاں یہ فارم تیار ہونے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ تمام جو فارمز ہیں، جتنے بھی یہ ڈاکومنٹس ہیں، ان کو نکلوا کر آپ نے فارن آفس اسلام آباد میں بھی ہے، لاہور میں بھی ہے، یعنی پاکستان میں فارن آفس اسلام آباد سے بھی آپ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، لاہور سے بھی ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ یہ فارم آپ نے وہاں سے ٹیسٹ کروانے ہیں، اور جب آپ فارن آفس میں جائیں گے تو وہاں باہر بندے بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے آپ نے ان کی انگلش میں ٹرانسلیشن بھی کروا لینی ہے، اور یہ فارم آپ نے ٹیسٹ کروا لینے ہیں۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی آپ امبیسی میں فارم جمع کرواتے ہیں تو ٹیسٹڈ کے دوران کافی عرصہ لگ جاتا ہے، اپوائنٹمنٹ کے دوران بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے، تو اگر 6 ماہ سے زیادہ ٹیسٹڈ شدہ فارم ہوں تو یہ آپ کے فارم ایکسیپٹ نہیں کیے جاتے۔ اس لیے جب آپ کو اپوائنٹمنٹ ملے تو اس سے کچھ دن پہلے ہی فارم ٹیسٹڈ کروائیں، تاکہ آپ کو آگے چل کے مسئلہ نہ بنے۔ اب ہوگا یہ کہ آپ جو ہے وہ گریس امبیسی سے اپوائنٹمنٹ لیں گے، اور سفارت خانے میں جو ہے وہ آپ اپوائنٹمنٹ لینے کے بعد یہ فارم جو ہیں فارن آفس سے ٹیسٹ کروانے کے بعد گریس امبیسی جو ہے وہاں سے اپوائنٹمنٹ لے کے وہاں پہ جمع کروا دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے سفارت خانے اسلام آباد جو پاکستان کا ہے وہاں سے آپ کو کال آئے گی کہ وہ انکوائری کے سلسلے میں آپ کے پاس آئیں گے۔ آپ نے اپنی تمام مصروفیات کو ترک کر کے انکوائری ٹیم کے ساتھ تعاون کر کے ان کو جتنے بھی ہیں وہ آپ کے انٹرویو بھی لیں گے، آپ سے پوچھیں گے، ساری انکوائری کریں گے کہ واقعی یہ بچے آپ کے ہیں، اور وہ سارے سوالات اور جوابات آپ سے کریں گے۔ اس کے بعد وہ چلے جائیں گے۔ اس کے بعد دوبارہ جو ہے آپ کو سفارت خانے سے کال آئے گی، اور وہاں سے آپ کو جو ڈاکومنٹس ہیں وہ فیس ان کی جو ہوگی وہ پے کرنے کے بعد اٹیسٹڈ شدہ فارم جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے۔ اب یہ فارم جو ہیں یہ آپ بائی ڈاک بھی یونان میں بھیج سکتے ہیں، اور کسی بندے کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں۔ اب اس کا اگلا مرحلہ کیا ہوگا کہ جو یونان سائٹ سے ڈاکومنٹس چاہیے ان میں جو پہلا مرحلہ ہے اس میں جو ہے آپ کے پاس جب ڈاکومنٹس پہنچ جائیں تو تب آپ نے ان ڈاکومنٹس کو یونانی وزارت خانہ وزارت داخلہ جو ہے وہاں سے اس کو آفس سے ٹرانسلیشن کروا لینے ہیں گریک لینگویج میں۔
اور اس کے بعد اپنے وکیل کے ذریعے پیریفیریا میں جا کر ان پیپرز کو جمع کروانا ہے، جس میں آپ کی دلوسی بھی لگے گی اور ساتھ میں مکان کا جو ایگریمنٹ ہے وہ آپ کا، آپ کے بیوی کا اور بچوں کا جہاں انہوں نے ٹھہرنا ہے وہ بھی لگے گا۔ یہ ساری چیزیں آپ جو ہیں فوٹو کاپیز وغیرہ ساری کر کے اپنے وکیل کے ذریعے اپنے جو پیریفیریاز ہے وہاں پر اس کو جمع کروا دیں گے۔ اب پیریفیریا جو ہے وہ آپ کی ان پیپرز کو دیکھے گا، ان کی انویسٹیگیشنز کرے گا اور اس کے بعد آپ کو آپو فاسی دے گا۔ ایک آپو فاسی جو ہے وہ اسلام آباد میں پاکستان کی جو ایمبیسی ہے یونان کی پاکستان میں اسلام آباد وہاں بھیج دیا جائے گی، اور ایک آپو فاسی جو ہے وہ آپ کا وکیل یا وہ آپ کو مل جائے گی۔ اب یہ ہے کہ یہ پیپر اسلام آباد میں چلے جائیں گے۔ اب آپ کو دوبارہ ای میلز کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے آپ اپوائنٹمنٹ حاصل کریں گے یونانی سفارت خانے سے اسلام آباد میں، اور جا کے آپو فاسی جو ہے ان کے ساتھ وہ اس کی جو آپ کو ملے گا یہاں سے پیپر، اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ یونانی سفارت خانے میں جا کے اپنے پیپر جو ہیں وہ وہاں پہ جمع کروائیں گے۔ یونانی سفارت خانہ جو ہے وہ کسی بھی دن پھر آپ کو بلا کر آپ کے فیملی پاسپورٹ اور آپ کے جو ساتھ جو ہے وہ یورو میں وہ آپ سے فیس لے گا۔ یہ تمام چیزیں آگے تقریباً فیملی سرٹیفکیٹ ویزے کا، فیملی ویزے کا اور جو عام ویزے اس وقت ورک پرمٹ کے ہیں ان کا سیم ہی پروسیس آگے سے اس سے آگے کا شروع ہو جائے گا کہ یعنی وہ آپ امبیسی کے پاس جائیں گے۔ اب امبیسی ہو سکتا ہے کہ آپ کا پہلے انٹرویو لے، ہو سکتا ہے آپ کا بعد میں انٹرویو لے اور پہلے آپ کو میڈیکل کے لیے بھیج دے، پھر آپ نے وہاں جو ہے وہ تمام میڈیکلز جو بھی امبیسی بتائے گی، جس لیبارٹری میں بتائے گی وہاں آپ نے میڈیکل کروانا ہے۔ میڈیکل کروانے کے بعد جو ہے امبیسی آپ کے پاسپورٹ رکھ لے گی۔ اب جو ہے امبیسی آپ سے جو ہے اس میں جو ہوگا وہ میڈیکل کے بعد جو ہے یونانی سفارت خانہ آپ کو کہے گا کہ آپ اپنے کریکٹر سرٹیفکیٹ کے ساتھ انشورنس، ٹریول انشورنس، ٹکٹس اور یہ ساری چیزیں وہ ڈاکومنٹس آپ کو بتائیں گے کال کے ذریعے کہ یہ ڈاکومنٹس لے کر آپ آ جائیں، تو وہ آپ کو بلائیں گے۔ وہاں دو ہی طریقے ہوں گے، یا آپ کو ویزا دے دیا جائے گا اور یا آپ کا ویزا ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ یہ امبیسی اس بات کا فیصلہ کرے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ یہاں سے یونان سے آپ کی آپو فاسی گئی ہو اور ہر حال میں آپ کو ویزا مل جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا ویزا لگ جائے۔ تو اگر نہیں لگتا تو آپ دوبارہ ٹرائی کریں۔ اور یہاں پہ یہ ایک بات جو دیکھنے میں آئی ہے کہ جب ہمارے کیونکہ پاکستان میں یہ رواج ہے کہ کزنز میں ہم آپس میں شادی کرتے ہیں، تو جب وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو اس میں یہ ایک ویک پوائنٹ اس کو سمجھتے ہیں، کیونکہ یہاں یورپین کنٹریز میں جو ہے یہ کزن سے شادی وغیرہ کو صحیح نہیں مانتے کہ آگے چل کے فیملیز میں بچوں کو پرابلم بنتی ہے اور یہ وہ بہت اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں، تو یہ بھی چیز اس وجہ سے بھی ویزا جو ہے وہ کینسل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ کے پیپرز جتنے بھی ہیں وہ سارے سٹرانگ ہوں، آپ اچھے وکیل کے ذریعے اچھے طریقے سے سٹرگل کریں تو انشاءاللہ فیملی ویزا آپ کا لگ جائے گا، جس سے آپ کی فیملی یہاں آ سکتی ہے، پھر بچے سکول جا کے آگے نیشنلٹیز حاصل کرنا یا مزید آگے کرنا یا کسی اور کنٹریز کی طرف نکل جانا، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا پروسیس تھا کہ یونان میں فیملی منگوانے کا کیا طریقہ کار ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے، اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ جو سٹرگل کرتے ہیں، جو کوشش کرنا چاہتے ہیں اور ان معاملات کو سمجھتے ہیں ان کے لیے تو آسان ہے، اور جو بندہ نہیں سمجھتا اس کے لیے مشکل ہے۔ ویسے اس وقت جو امبیسی کی صورتحال چل رہی ہے، امبیسی میں کیونکہ اس وقت ورک پرمٹ کے اوپر ہی زیادہ ورک ہو رہا ہے، زیادہ اسی سے ملے جلے لوگ وہاں آ رہے ہیں، تو فیملیز والے جو لوگ ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں، اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی، اور پھر پیپر ٹیسٹڈ کروانے، پھر یہاں بھیجنا، پھر وہاں بھیجنا، اس طرح کے مختلف وجہ سے لوگ اکتا جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی وکیل سے ایڈجسٹمنٹ کر لیں، وکیل کے ذریعے جو ہے وہ آسانی سے اپوائنٹمنٹ بھی مل جائے گی اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ باقی ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائے، اور جو کسی منزل میں لگا ہوا ہے اللہ پاک اس کو کامیابی عطا فرمائے۔ دین کا ساتھ کبھی نہ چھوڑیے گا۔ کامیابی کا ایک ہی راز ہے کہ آپ کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہونا چاہیے۔ جب تک آپ کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہے انشاءاللہ کامیابی سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو کامیابی عطا فرمائے اور سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔